ہندوستان کی جو حکومت ہے اس نے ابھی تک مختلف بہانے سامنے لا کر گفتگو کرنے سے بالکل گریز کیا، مگر کل ہی پرسوں جب وزیر اعظم کی گفتگو ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو اس میں یہ بات آئی، وزیر اعظم نے ان کو بتایا کہ میں 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں، یہ بات ہی نہیں کرتے۔ اس پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے حیرت کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو بین الاقوامی جو پریشر ہے وہ بہت جلد ہندوستان کی حکومت کو، اور کشمیر میں بڑھتی ہوئی جو سنگینی ہے صورتحال کی، اور کل ہی ہندوستان کی حکومت نے 4 اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر کو مکمل طور پر ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ آسام میں جو بنگلہ دیش سے آئے ہوئے مسلمان بنگالی ہیں، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے ہندوستان کی حکومت نے۔ ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس فلسفے کی نشاندہی کرتے ہوئے جس کے تحت نریندر مودی RSS کا وہ فلسفہ، اور یہ بات وزیر اعظم نے ٹرمپ کو بتائی کہ RSS کا فلسفہ یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندوؤں کی حکومت ہوگی اور ہندوتوا راج ہوگا، اور اس کے تحت ہی وہ یہ کشمیر کے خلاف اور مختلف جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ تو میں آج کے روز کشمیر کے مسئلے کو جو ہم سب کے دل میں ہے، ہم سب کے ذہن پر چھایا ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے اب یہ مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے دوبارہ کئی سال بعد، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو آزادی نہ مل جائے، جب تک کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق وہ ان اپنے مستقبل کا فیصلہ نہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان دشواریوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری حکومت کو شروع ہی جب وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت ملک کی جو معیشت تھی وہ اس قدر سنگین بحران میں مبتلا ہے۔ ہم نے جو محسوس کیا تھا، جو ہمارے علم میں تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر جب ہم آئے حکومت میں تو ہمیں پتہ چلا کہ حکومت کا ہر ادارہ جو ہے اس کا خزانہ خالی ہے، ہر ادارے کا دیوالیہ نکل چکا ہے، چاہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ PIO ہو، ریلویز ہو، ہر ادارے میں نقصان اربوں تک پہنچ چکا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حکومت کا خزانہ بالکل خالی تھا اور اس کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ اس نقصان کا بوجھ اٹھا سکے، اپنے واجبات ادا کر سکے وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس کے باوجود ہم نے بڑی مشکل سے ان حالات کا سامنا کیا، اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا بھی گیا کہ ہم نے دوست ممالک سے ہم نے امداد لی۔ بین الاقوامی واجبات $9 ارب کے جو ڈیو ہو چکے تھے وہ ہم نے ادا کیے، جو ملکی واجبات تھے وہ بھی ہم نے ادا کرنے کے لیے ہم نے مختلف اسکیم شروع کی۔ مگر پھر آپ جانتے ہیں کہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا عوام کے سامنے، پاکستان کی تاریخ میں عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اس سے بہتر پروگرام کبھی نہیں آیا تھا۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم آئندہ 5 سال میں ہم پاکستان کے تقریباً تمام غریب طبقے کو ہم گھر فراہم کریں گے۔ ہماری جو ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے نادرا کی، روزانہ 10 سے 15 ہزار اپلیکیشن آ رہی ہیں پورے پاکستان سے، اور وہ غریب لوگ جو 5,000 روپے مہینہ یا 10,000 روپے مہینہ یا 15,000 روپے مہینہ دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو گھر بنا کے دیں گے۔ اگلے سال سے گھروں کی جو ڈلیوری ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت غالباً 3.5 سے 4 لاکھ گھر جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 5 سال کے عرصے میں پاکستان کی غریب آبادی کی اکثریت جو ہے ان کے اپنے گھر ہوں گے، اور وہ اپنی تنخواہ یا اپنی کمائی سے ایک بہت ہی مختصر رقم، جیسے کہ میں نے عرض کیا، 5,000 یا 10,000 یا 15,000 روپے مہینہ دے کر چند سالوں میں وہ اپنے گھر کے مالک بن سکیں گے۔ اسی طرح ہم نے کل یہاں پہ وزیر اعظم نے صحت کارڈ کا دوبارہ ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے معذوروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اس صحت کارڈ کے تحت جتنے بھی لوگ ہوں گے، اور ہمارا عزم ہے کہ 5 سال میں 1 کروڑ صحت کارڈ ایشو کر دیے جائیں، ہم 7.5 لاکھ روپے تک کی طبی اور ہسپتالوں کے جو خرچے ہیں وہ ہم ان لوگوں کو فراہم کریں گے مفت۔ غریب لوگوں کو، ہر خاندان کے لیے جس کے پاس ایک کارڈ ہوگا، 7.5 لاکھ روپے تک کی مفت طبی امداد جو ہوگی وہ ان کو میسر ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم نے احساس پروگرام کے تحت اور پنجاب میں سوشل سروسز پروگرام کے تحت ہم نے کوئی 114 اسکیم شروع کی ہیں، جن کا تعلق
غریب عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی استطاعت دینے کے لیے ہماری اسکیمز ہیں، یہ کام آئیں گی۔ اس میں غریبوں کے لیے بزنس لونز، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لیے، بینکوں سے 1 سے 5 لاکھ تک ہم لون دیں گے تاکہ وہ اپنے بزنس کا آغاز کر سکیں۔ ہم اس کے تحت غریبوں، معاف کیجیے گا، یتیموں اور بیواؤں کے لیے ہم اسکیم شروع کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک اور اسکیم شروع کی ہے جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ ہے کہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جن کے ہاں 8 یا 10 افراد ہیں، غریب لوگ ہیں اور دیہات میں رہتے ہیں خاص طور پر، ان کے لیے ہم ایک مویشی کی فراہمی کو ممکن بنا رہے ہیں۔ ایک بکری یا ایک گائے یا بھینس اس خاندان کو مفت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے خاندان، اپنے بچوں کی غذائیت بہتر بنا سکیں، اور اگر وہ فاضل دودھ پیدا ہوتا ہے اس جانور سے تو وہ بیچ کر اپنی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اپنی کمائی میں اضافہ کر سکیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے پاکستان کی تاریخ میں جو عمران خان صاحب کا تصور ہے ایک فلاحی ریاست کا، اسلامی فلاحی ریاست کا، یہ اس کے تحت یہ اس سے زیادہ بہتر، اور آپ اس کو غور سے پڑھیے گا، پروگرام پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے بجٹ میں اپنے ترقیاتی بجٹ کو تقریباً دگنا کر لیا ہے۔ 500 ارب سے اب ہم نے اس سال 900 ارب روپے ہم ترقیاتی کاموں پہ خرچ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے آئندہ 4-5 سال میں کم سے کم کیا جائے۔ کوشش تو یہی ہے کہ ختم کیا جائے، مگر اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو مختلف اسکیمیں سامنے لے کر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ پہلا سال تو ہمارا بڑا مشکل گزرا، ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں کچھ بڑے سخت اقدامات لیے، مگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرا سال جو اب شروع ہو چکا ہے یہ اس سے بہتر ہوگا، تیسرا اور بھی ہوگا، اور چوتھے اور پانچویں سال میں آپ دیکھیں گے کہ ان اقدامات کا لے گا۔ میں میڈیا سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ وہ جب بھی، اور ہمارے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، جب بھی وہ ہماری حکومت پر کسی قسم کی بھی تنقید کریں یا کوئی بھی مسئلہ سامنے آئے تو ہمارا موقف ضرور بیان کریں۔ جو ضرور غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہمارے سے ہوتی ہیں، حکومت بہت بڑی ہے، ہر چیز پہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہو، مگر ہر معاملے میں، ہر مسئلے پر، ہر وہ چیز جو ہمارے خلاف اگر میڈیا کوئی خبر نکال رہا ہے یا کوئی تنقید کر رہا ہے ضرور کریں۔ ہم تو پریس کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں، مگر ہمارا موقف بھی لے لیں، بیان کر لیں، تاکہ قوم کے سامنے وہ تمام تصاویر آ جائیں ایک ہی موضوع جن کی میں سمجھتا ہوں قوم کو آگاہی ہونی چاہیے۔ میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا بہت مشکور ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے آج اس نشست کا اہتمام کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میڈیا بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہ پہلا سال جو آج ہمارا 1 سال ہو گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان دن رات محنت کرتے ہیں۔ میں ان کو 37 سال سے جانتا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شخص اتنا، یعنی وہ 18 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں ہر موضوع پر، ہر شعبے میں قومی زندگی کے وہ دلچسپی لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات بہت جلد قوم کے سامنے اور بہتر طریقے سے آئیں گے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور تمام ساتھیوں کا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی نعیم الحق اس وقت تقریباً